معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، لیکن آج کل لوگ بے دھڑک ہو کر کے جھوٹ بول دیتے ہیں کسی بھی معاملے میں، اگرچہ مذاق میں ہی جھوٹ کیوں نہ بولا جائے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اسی طرح گناہ ہے کہ جس طرح ریئل میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت کرے، یعنی ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قول نقل فرماتے ہیں کہ لوگوں سچ کو اختیار کرو، اس لیے کہ سچ بولنا نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ اور جو لوگ ہمیشہ سچ بولا کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ سچ کے متلاشی رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب آپ اس کا برعکس سوچئے کہ لوگوں جھوٹ سے بچا کرو، اس لیے کہ جھوٹ بولنا یہ برائی تک پہنچا دیتا ہے اور برائی جہنم میں لے کر کے جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جھوٹ بولنا منافقوں کی علامت ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آیۃ المنافق ثلاث، کہ منافقوں کی 3 نشانیاں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، کہ جب وہ وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، واذا اؤتمن خان، کہ جب اس کو امین بنایا جائے، یعنی جب اس کو امانت دی جائے خانہ تو اس میں خیانت کرے۔ تو یہاں بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منافقوں کی صف میں جھوٹ بولنے والے کو شمار کیا ہے۔ لیکن آج کل اس امت کا حال کیا ہے؟ ہر بات پر جگہ جگہ پر جھوٹ بولا جاتا ہے، لڑائی جھگڑوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے یا کسی کو اونچا دکھانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ کا سہارا بے دھڑک لیا جاتا ہے اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ یہاں تک کہ دکاندار یہ تاجر حضرات بھی بہت جھوٹ بولا کرتے ہیں، بے دھڑک جھوٹ بولا کرتے ہیں، اپنے گاہکوں کو لبھانے کے لیے اور اپنے مال کو بیچنے کے لیے بے تحاشا جھوٹ کا استعمال کیا کرتے ہیں۔ اسی بنا پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، التجار یحشرون یوم القیامۃ فجارا الا من اتقى وبر وصدق، کہ کل قیامت کے میدان میں اکثر تاجروں کو اللہ تبارک و تعالی فجاروں کے ساتھ اٹھائیں گے، فاجروں کے ساتھ اٹھائیں گے، مگر وہ تاجر جو اللہ سے ڈرتا ہو، وبر جو نیکی کرتا ہو، وصدق اور سچ بولتا ہو، جھوٹ کا سہارا نہ لیتا ہو، تو اس کا حشر اللہ تبارک و تعالی انبیاء، صدیقین اور صالحین کے ساتھ کریں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے آج کل تاجروں کا حال دیکھیے کیا ہے۔ اپنے سامان کو بیچنے کے لیے یہاں تک جھوٹ بولا جاتا ہے کہ کم درجے کی چیز کو اعلیٰ درجے کی چیز بتا کر فروخت کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح جب قیمت کی بات آتی ہے تو بے دھڑک ہو کر کے جھوٹ بولا جاتا ہے، اور بعض مرتبہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چیز ہمیں بھی اتنے کی نہیں پڑی، کہ جس سے گاہک متاثر ہو اور اس چیز کو وہ زیادہ پیسوں میں خریدے۔ یہ دھوکہ دے کر کے سامان بیچا جاتا ہے۔ اور بعض موقع پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی گاہک دکان پر جاتا ہے سامان لینے کے لیے اور وہ سامان اس دکان میں نہیں ملتا تو وہ تاجر، وہ دکاندار کہتا ہے کہ یہ چیز اب مارکیٹ میں آنی، اس کمپنی کی چیز مارکیٹ میں آنی بند ہو گئی ہے، اس کمپنی کا مال نہیں آ رہا، یعنی اپنے رکھے ہوئے سامان کو بیچنے کے لیے دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ کا استعمال کرتا ہے۔ یہاں تک کہ پرانی چیزوں پر نیا لیبل لگا کر کے اسے فروخت کر دیتے ہیں، الغرض یہ کہ گاہک کو مجبور کر دیتے ہیں، گاہک
پر ایسے ایسے ہتھ کنڈے اور ایسا ایسا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ وہ لینے پر مجبور ہو جایا کرتا ہے۔ یاد رکھنا یہ جھوٹ بولنا جس وقت میں بھی ہو گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے اے تاجروں، اے دکانداروں، اگر تم اللہ پر بھروسہ کر کے سچائی کے ساتھ اپنا مال بیچو گے، سچائی کے ساتھ اپنا مال فروخت کرو گے، اگرچہ وہ کم ہی بکے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس مال میں برکت عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں بھی آپ کے لیے کامیابی ہوگی اور آخرت میں آپ کا حشر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، اسی طرح صالحین صدیقین کے ساتھ آپ کا بھی حشر ہوگا۔